السلام علیکم جی. یہ آج جی ہم اس کی نسبت سے عشرہ آخری ہے. اس آخری عشرے کی نسبت سے 10 last days of this رمضان. عشرہ مینس last 10 days of رمضان. اس کے اوپر آج ہم ذرا وہ کرتے ہیں بات کہ بھئی یہ کیا ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس کی کیا خوبصورتی ہے, اس میں کیا کیا برکتیں ہیں ہمارے لیے, کیا کیا اس کے اندر ہمارے لیے نعمتیں ہیں. تو سب سے تو ہمیں پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو, یہ جو اپنی 97 آیت ہے, سورت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے جی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب اس ایک پہلی آیت پہ کہ ہم نے یقیناً ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں اتارنا شروع کیا, نہیں لفظ ہے اتارا. اب یہ ایک یعنی کہ کمنٹیٹر اور بہت ٹھیک ٹھاک والے جو ہیں ابن عباس ٹائپ کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو اوپر لوح محفوظ میں قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے پاس تھا, جو پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس, اس کے اندر یہ محفوظ تھا. ٹھیک ہے, تو اس رات میں وہاں سے ٹوٹل وہ پورا قرآن حکیم بیت العزا جو فرسٹ ہیون, یہ سیونتھ ہیون پہ تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ کے اندر, اور پھر وہاں سے فرسٹ رمضان میں اس کو اس رات میں اس پورے کے پورے کو فرسٹ ہیون پہ, پہلے آسمان پہ بیت العزا ہے, وہاں پہ اتار دیا گیا. یہ ایک ابن عباس بڑے اتھینٹک ہیں, وہ ایسے ہی نہیں بولتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چپکے رہتے تھے سارا وقت, چھوٹے تھے بہت ایج میں, لیکن ان کے چچا زاد بھائی تھے, بٹ وہ بہت چھوٹے تھے, تو سارا وقت ان کے ساتھ لگے رہتے تھے کہ میں سنتا, تو وہ ایسی نہیں کہہ سکتے بات. ٹھیک ہے, اچھا جی, ایک تو یہ بات ہو گئی کہ کہاں سے کہاں آیا, نیچے آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم اس کو کمپریہنشن تمہارے ہو ہی نہیں سکتی کہ کیا بڑی چیز تمہیں اللہ نے نصیب کر دی ہے یہ رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اوپر سے نیچے آ گیا, نیچے سے پھر ٹائملی تھوڑا کر کے جبرائیل علیہ السلام لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس وحی کرنے آتے تھے. اب دوسری آیت کیا ہے, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے, اس کی خوبصورتی, اس کا نفع, اس کی برکتیں, ان کو تم کمپریہنشن نہیں ہو سکتی تمہیں ان کی, اتنی زبردست یہ رات ہے. ٹھیک ہے, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ جو لیلۃ القدر ہے نا, جس میں, اچھا اس کے لیے پہلے ایک اور بات بتا دوں, وہ تھا کہ جب یہ جو لیلۃ القدر ہے, یہ کیسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ رمضان میں ہی آئی ہے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ رمضان میں ہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں پہ دوسری سورت کی 185 آیت میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے اتھینٹیکیٹ کیا کر دیا کہ یہ رمضان میں ہی قرآن جو ہے وہ شہر رمضان الذی, رمضان کا مہینہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن, جس میں کہ قرآن نازل کیا جانا شروع ہوا. یعنی وہ جو پہلی وحی تھی سورہ علق کی, اقرا بسم ربک الذی خلق, 5 آیات جو ہیں وہ رمضان کی رات میں ہی شروع ہوئی, رمضان کے مہینے میں شروع ہوا. اور وہ رات تھی, رات اس لیے کہ یہاں دوسری اس میں لیلۃ المبارکہ اور وہ دوسری, ان سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات کا ٹائم تھا. اور کیوں, ایک اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جب آپ نے پیچھے معراج وغیرہ کے قصے میں سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دفعہ
जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में अपनी आंखों से देखा हुआ है, ऐसे पता है ना, बताया था। तो फिर क्या वो जो इकरा बिस्मे रब्बिक लज़ी खलक जो पहली वही लेके आए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तो उस वक्त क्यों नहीं देखा? ये बच्चे बड़े नुकरे होते हैं, ये सवाल करते हैं इस तरह, तो वे क्यों उस वक्त क्यों नहीं देखा जी? और मैंने कहा भाई साहब उस वक्त कोई लाइट्स नहीं होती थी, गारे हिरा जाके कभी देखो कितनी ऊपर है, कितना अंधेरा होगा वहाँ, उन्होंने देखा नहीं, उनको उस वक्त नहीं देखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर आपको ये बता दिया है कि उसने 2 दफ़ा उनको देखा हुआ है तो 2 दफ़ा देखा हुआ है। वाई डू यू इंसिस्ट कि भाई उस वक्त भी देखना? तो वो उस वक्त नहीं देखा, नहीं दिखाया अल्लाह ने, अंधेरा था, रात थी, वो कैसे देख सकते थे? ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों को, इसलिए कब बच्चे कोई क्वेश्चन करें तो आपको पता हो। अच्छा जी, एक तो ये कि वो रात में ही नाजिल होना शुरू हुआ था, पहली वही रात के टाइम पे आई थी, और रमज़ान का महीना था। वो हमें किससे पता चल गया? दूसरी सूरत की 185 आयत से वो पक्की बात हो गई कि वो उस वक्त नाजिल होना शुरू हुआ। अच्छा जी, फिर अगली क्या आयत है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें समझ तो नहीं आ सकती क्या है लैलतुल क़द्र, लेकिन लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, जो एक रात है ये, लेकिन ये इतनी हर चीज़ में ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें इबादत करो वो 1000 महीनों से बेहतर, इसमें कुरान पढ़ो वो उसका असर तुम्हारे ऊपर, जितना तुम्हारे ऊपर 1000 महीने में होना है उतना तुम्हारे ऊपर असर होगा इस कुरान को पढ़ें। और जाहिर सी बात है, हम अगर अरबी में पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर तो असर कम ही होगा, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होगी। हम अगर उसको ठीक तरह से पढ़ेंगे तो फिर वो हमें तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे या हम किसी डिक्शनरी के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें फिर ज़्यादा, और वो यानी उसमें इतनी बरकतें हैं जो 1000 महीने में नाजिल हो सकती हैं। बरकतें हैं, ब्लेसिंग्स समझते हो ना अल्लाह की, तो अल्लाह की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा हैं जितनी 1000 महीनों में आपके ऊपर आ सकती हैं। ये बड़ी खूबसूरत आयत है और बड़ी खूबसूरत तसल्ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दफ़ा कि देखें पिछली उम्मतों की तो इतनी लंबी लंबी एजेस होती थी, नूह अलैहिस्सलाम की तो 950 से भी तो और मतलब लंबी उम्रें होती थी उन उम्मतों की। मेरे से पहले जो उम्मतें थीं उनकी बड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम भी काफ़ी एज थी उनकी, तो उनकी तो इतनी उम्रें होती थी, तो वो तो इतनी उम्र आपकी इबादत करते रहते थे और इस तरह के भले काम करते रहते थे। तो वो तो फिर मेरी जो उम्मत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी जो उम्मत है उसकी तो छोटी छोटी एजेस हैं, 63 है, या खुद 63, अबू बकर भी 63, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी 63 की एज में चले गए, बेटियां उनकी बिल्कुल ही छोटी छोटी एजेस में चली गई। तो उन एजेस, उन्होंने कहा कि मेरी तो उम्मत की एजेस इतनी कम होती हैं तो वो तो फिर उनसे मार खा जाएंगी, मतलब कि अमल जब उनके इतने लंबे होंगे और मेरी उम्मत के छोटे छोटे होंगे तो वो तो फिर मार खा जाएंगी, मेरी उम्मत मार खा जाएगी। तो ये इतनी खूबसूरत तसल्ली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी कि जो चीज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, और जो ये एक रात तुम्हें नसीब कर रहा हूँ ना, ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें तुम यानी कि 1000 महीनों का मतलब ये है कि एक महीने में यानी आप आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये पता नहीं, कहते हैं 83 ईयर्स और 4 मंथ्स बनते हैं 1000 महीने। 1000 महीने इतने इनको कैलकुलेट, मतलब वो तो खैर कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं, हमें ये तसल्ली बहुत बड़ी अल्लाह ने दे दी कि ये रात जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है हर चीज़ के लिहाज से। वो मैं फिर आपसे बात करती हूँ अभी। अच्छा जी, और क्या है जी, आगे क्या है? मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहे बेइज़्नि रब्बिही, अपने रब के हुक्म से, अपने रब की परमिशन से फरिश्ते इसमें बेशुमार उतरते हैं और रूहुल अमीन भी उतरते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो ये उम्मे ऐमन थी एक, तो वो बहुत रोती थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से चले गए। तो उनको किसी ने कहा कि भी तुम क्या इतना क्यों रोती हो, बस ठीक है अब चले गए हैं। तो
وہ کہہ رہی ہے میں ایسے ان کے لیے نہیں رو رہی، مجھے یہ دکھ لگتا ہے کہ روح الامی آیا کرتے تھے اس ہماری بستی میں کے اوپر، اتنی رحمت تھی کہ روح الامی جو فرشتوں کے سردار تھے، امین سردار وہاں کے، اور تو وہ ہمارے دنیا کے اندر آیا کرتے تھے، اب وہ نہیں آتے، تو اس لیے میں روتی ہوں، مجھے یہ دکھ ہے کہ وہ اب نہیں آتے۔ تو اس رات میں وہ آتے ہیں، دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی وہ چیز لے کے آئے ہیں، اور کتنا درجہ ہے وہاں پہ ان کا۔ دیکھیں آپ کے ملک میں اگر یہ ٹرمپ آنا ہو اس نے، تو ادھر کتنی جھنڈیاں لگی ہوتی، یا اب آج کل بائیڈن ہے، جو کوئی بھی ہے، کوئی کسی بڑے اس کا بادشاہ آنا ہو، یا اس سلمان نے آنا ہو، یہ جو کیا ہے نام اس کا، محمد بن سلمان، اس نے اگر آنا ہو تو یعنی کتنے خوش ہوتے ہیں آپ، اور یو فیل آنرڈ۔ تو وہ جو وہاں کا سردار ہے، وہ جو فرشتوں کی پوری کمیونٹی کا سردار ہے، وہ اس رات میں اترتا ہے آپ کی زمین کے اوپر۔ تو ہمیں کچھ اس کی یعنی اس کو کیا پروٹوکول دینا ہے، ہم نے اس کو کیا پروٹوکول دینا چاہیے؟ ہم ان سارے زمینی بادشاہوں کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، آگے پیچھے پوں گڈیاں شڈیاں، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اس سردار کو، وہ جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ اترتا ہے اس رات میں، تو اس میں آپ کو کیوں نہیں کوئی اس کو کیا پروٹوکول دینا چاہیے آپ کو؟ تو روح الامی اترتے ہیں اس رات میں، اور فرشتے اترتے ہیں بے شمار اس رات میں، ٹھیک ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اور کرنے کیا آتے ہیں؟ من کل امر، پورا جو اگلے سال کا جو پورا بجٹ ہوتا ہے، اگلے سال کا جو پورا وہ ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی کام ہونے ہوتے ہیں، امر جتنے بھی کام ہونے ہوتے ہیں، ان کو وہ کرنے کے لیے اس زمین کے اوپر آتے ہیں اس رات میں۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ رات سلامتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی سورہ قدر۔ اسی کے لیے ایک سورت ہے 44 سورہ دخان، اس کی تیسری آیت بھی دیکھ لیں آپ۔ اس میں آپ کو مزید یہ سمجھ آ جائے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس قرآن حکیم کو ہم نے ایک بہت ہی برکتوں والی رات میں نازل کیا، نازل کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اوپر سے اگر نازل کیا تب بھی، نیچے آ کے نازل کیا تب بھی رات ہی میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کیونکہ ہم آپ کو وارن کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اتنی ہسٹری ہے اور اتنے ان کے اب خوفناک رزلٹس بتائے ہوئے ہیں جن قوموں نے غلط کام کیے ہیں، کہ بندہ تھرا تو سکتا ہے، مگر ہم ڈھیٹ بہت ہیں نا۔ ویسے بھی ہم پڑھتے ہی کم ہیں، جب پڑھتے کم ہیں تو اور سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ہم تھراتے بھی نہیں ہیں، ہمارا کانپتا بھی نہیں جسم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے تمہیں وارن کرنا تھا، وارننگز دینے کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، وارننگز دینے۔ ہم یقیناً وارنر ہیں، ہم یقیناً وسل بلور ہیں۔ کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہر آرگنائزیشن میں وسل بلور ہوتا ہے نا ایک، وہ پہلے سے دیکھ کے خطرے کو، وہ او پی کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وسل بلو کرتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہاں کوئی ڈینجر ہے نا۔ ایسے ہوتا ہے نا دنیا کے کاموں میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم وارنرز میں سے ہیں، ہم وارن کرتے رہتے ہیں تمہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر آگے کیا ہے جی؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کی کو اس دن اتارا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کی گورنمنٹس بناتی ہیں نا 5 ایئر پلان، 10 ایئر پلان، وہ باہر والے تو 100 ایئر پلان بناتے ہیں، 100 سال اگلی بات کو سوچتے ہیں کہ 100 سال بعد کیا کرنا ہے، کیسی ہوگی دنیا، ہمیں کیسے اس کو مینٹین کرنا ہے اور رول کرنا ہے اور قابو کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم تو 5 ایئر پلان بھی ماشاءاللہ سے نہیں بناتے، اللہ ہمیں معاف کر دے کسی طرح، لیکن یہ کہ بناتی ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اس ایک رات میں بہت سے حکمت کے کام جو ہیں
وہ فیصلہ کیا جاتا ہے ان کا، فرق کر دیے جاتے ہیں، یہ اتنی رزق جو ہے وہ اتنا اترنا ہے اس پرٹیکولر بندے کے لیے، اس پرٹیکولر بندے کی ایج کتنی ہونی ہے، اس پرٹیکولر بندے کی اولاد کیا ہونی ہے، اس پرٹیکولر بندے نے کس جگہ پہ رہنا ہے، اس پرٹیکولر بندے نے لیٹ سے اس نے کہاں پہ جا کے فوت ہونا ہے، اور پھر اس نے کہاں جا کے دفن ہونا ہے. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہل سکتی اپنی جگہ سے. ٹھیک ہو کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ ایک حکایت ہے، رومی کی حکایات میں سے ایک حکایت ہے کہ ایک بندہ وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا تو اس نے کہا سارا آپ کو جی وہ ایئر ہے سروس، اس پہ آپ مجھے نا انڈیا بھیج دیں، انڈیا کے ملک میں یعنی فار ایسٹ میں بھیج دیں. تو انہوں نے کہا اچھا کیا بات ہے؟ کہتا ہے جی مجھے پتہ چلا کہ ملک الموت نے یہاں آ جانا ہے کل مجھے لینے کے لیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لو جی تم ایئر ٹکٹ تو نہیں ہوتا تھا، چلو جاؤ. یہ ان کی ماسٹری تھی نا ایئر پہ سلیمان علیہ السلام کی. تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو جی اس کو پہنچا دو جی، ہوا کو آرڈر کرتے ہیں کہ اس کو انڈیا پہنچا دو. وہ انڈیا چلا جاتا ہے. تو دوسرے دن ملک الموت جو ہیں دوسرے دن سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں وہ جس بندے کو آپ نے کل بائی ایئر بھیجا تھا نا ادھر انڈیا، اس نے مرنا ہی وہیں پہ تھا، میں نے روح اس کی قبض کرنی ہی وہیں پہ تھی، یہاں کیسے رہ جاتا وہ. تو اس لیے وہ ہی واز اسمائلنگ لائک یہ کہ دس از اے سمبولک اسٹوری کہ بھئی جس نے جہاں پہ مرا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت کیا ہے، تم اگر کسی قلعے میں بند ہوگے نا تو جس کا قتل ہونا لکھا ہوا ہے، جس جگہ پہ مزاجے، جس جگہ پہ تم نے قتل ہونا ہے وہاں تم خود پہنچ جاؤ گے. تو یہ سارا کچھ اس رات کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. کس قدر مخلوق ہے اللہ کی. سوچیں آپ، وہ امریکہ کے اس کونے سے جاپان کے اس کونے تک جائیں، کس قدر مخلوق ہے اللہ کی. ان سب کا رزق یفرق، اس کو فرق ہر ایک کے لیے ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے رزق. اس اریبہ نے آج شام کو ایک کیلا کھانا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. یہ اس نے اس رات کو ڈیسائیڈ، پچھلے سال کی یہ جو رات تھی اس میں اس نے ڈیسائیڈ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اریبہ نے 22ویں روزے جب روزہ کھولے گی تو اس نے یہ ایک کیلا کھانا ہے، ایک اس نے امرود کھانا ہے، ایک فلاں. یہ سب کچھ ڈویژن ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہوئی ہے. آپ کو عجیب لگ رہا ہے؟ یہ عجیب نہیں ہے. یہ اس کے لیے وہ کہتا ہے میرے لیے بڑا آسان ہے، یہ میرے لیے بڑا. اس رات یہ یعنی ڈویژن کی جاتی. یفرقو فیہا یفرقو کل امر حکیم. جتنے وزڈم کے فیصلے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، حکمت کے جو فیصلے ہیں اس کے، وہ سارے کے سارے اس دن ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ امرم من عندنا، یہ ہمارا کام ہے بھائی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ میرا کام ہے، یہ میں کرتا ہوں. میں وہ سارا کچھ دے کے فرشتوں کو نیچے بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے کہ اس فلاں جگہ پہ یہ، اب دیکھیں کسی ملک میں قحط پڑنا ہے، اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ وہاں پہ فیمن فیمن ہونا ہے، وہاں پہ قحط پڑنا ہے. تو اس زمین کو بنجر کرنے کے لیے جو اب ہوں گے طریقے، وہ فرشتے وہاں پہ کر کے چلے جائیں گے تاکہ اگلے سال یہ ہو جائے. اسی طرح جس نے فرٹائل ہونا ہے لینڈ نے، وہ گلیشیئر میں سے پانی جس نے چھوڑنا ہے اس نے کہنا ہے ہاں جی اتنا پگھلے، اتنی ریز پڑیں، اتنا یہ سب کچھ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے اس ایک رات میں. ٹھیک ہے جی. اور انا کنا مرسلین، یعنی کہ یہ سارے بھیجنے کے کام جو کرنے ہیں یہ سارے ہم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم. یہ سب بہت بڑی رحمت ہے تمہارے رب کی، یہ بہت بڑی رحمت ہے تمہارے رب کی. یقین کر لو وہ سنتا ہے تمہاری اور جانتا ہے سب کچھ. اب یہاں سے ہمیں کیا یہ پتہ چلا کہ ہم نے سورہ قدر بھی دیکھ لی کہ کیا ہے. اب وہ جو بہت لمبی بحثیں ہیں کہ یہ
आसमान से पहले 7वें आसमान से नीचे पहले आसमान पे आ गया, नहीं ये वाली रात नहीं है, वो 15 शाबान की रात है, ये फलाना है, ये हमें कोई किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। सीधी बात अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दोनों जगह कर दी। कोई आपको रह गई है कन्फ्यूजन इस बात में कि ये है एक रात? अच्छा, वो अब कैसे एक्सप्लेन कैसे किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आगे ये है जी बुखारी की 2020 और 2021, बुखारी की 2020 और 2021, इनको जाके आप देख लीजिएगा। ये तो आपको पता चल गया ना कि वो जो मेरी उम्मत कैसे मुकाबला करेगी, वो तो बात आपको पता चल गई हुई है। इसमें ये है जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना अच्छा कि मुझे ना बाहर निकले नहीं, अंदर ही थे अभी, तो कुछ लोग उनके घर के बाहर कोई ऊंची आवाज़ हो गई, झगड़ा कोई हो रही है, झगड़ा होता ही रहते हैं मुआशरों में, तो कोई झगड़ा हो रहा था बाहर ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो उन्होंने कहा मुझे बताया गया, ये रात मुझे बताई गई थी, लेकिन ये देखो तुम लोगों के झगड़े की वजह से मुझे भूल गई है। अब तुम इसको किस में तलाश करना? रमज़ान के आखिरी अशरे में इसको तलाश करना तुम। अच्छा जी, अब ये बात है कि रमज़ान का हमारे तो यहाँ माशाल्लाह से रोज़े हिलाल कमेटी का ही फटा पड़ा रहता है, आज पहला रोज़ा है कि नहीं है, या फलाना ये। अब क्या हो, अब अगर उन्होंने मतलब कि थोड़ी उनकी अनाउंसमेंट में या गड़बड़ हो गई या कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? फिर जो 21वीं रात होगी वो तो 20वीं होगी, तो 20वीं नहीं तो 22वीं होगी, तो ये हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें? तो टू बी ऑन सेफर साइड, भाई हम 10 रातें अपनी ज़िंदगी में से अगर इसको ढूंढने के लिए निकाल लेंगे, 10 रातें, सिर्फ 10 दिन एक साल के अंदर से सिर्फ 365 डेज होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया ना कि आखिरी बार तो 5 दिन हो गए। टू बी ऑन सेफर साइड, अगर हम इतनी हिम्मत कर सकते हैं तो वी मस्ट फाइंड दिस लैलतुल कद्र इन लास्ट 10 डेज ऑफ रमज़ान। ठीक है जी, लेकिन ज़्यादातर ये है कि उसकी ताक रातों में, यानी जो नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 होता है वो ताक होता है। वो तो अरबिक का लफ्ज़ है ना, आपके लिए बता रही हूँ, विच इज़ नॉट ऑड नंबर। हाँ, ऑड नंबर, थैंक यू। ऑड नंबर तो आपको जल्दी समझ आएगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है जी, तो वो रातें हैं, तो वो कौन सी होगी? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29, 5 होगी ना रातें। तो ये सिर्फ अगर हम अब हम ये कहते हैं कि हाँ है, हम 10 रातें तो हम नहीं जाग सकते, हम नहीं कर सकते, हम कोई हमारा प्रॉब्लम है, कुछ है, तो एटलीस्ट हम 5 भी करेंगे ना, तो जिसको हमारे दिलों का समीउन अलीम है, वो सुन रहा है हमारी कि हम अल्लाह जी हमें नहीं समझ आ रही, ये हमारी गवर्नमेंट जो जिस तरह से करती है ना, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। 21 को 22वीं रात है तो 22वीं को तो अल्लाह कहता है मेरा हिसाब बड़ा तेज़ है, फिक्र ना करो, मैं खुद ही रात दिन का हिसाब रख लेता हूँ। ये बहुत बड़ी तसल्ली है। ये मुझे जब मैं बड़ा फिक्र करती थी कि 1/3 आखिरी रात, तो मैं कहती थी वो तो 3 बजे शुरू होती है, तो मैं 3 बजे नहीं उठ सकती और फलाना है ना, ऐसे में सोचती 3:30 उठ सकती हूँ। तो जब मैंने ये आयत पढ़ी मुझे इतनी तसल्ली हुई। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है मैं रात दिन का हिसाब रख लेता हूँ। हाँ, कोई फिक्र ना करो कि तुम 3 बजे बिल्कुल ही 3 बजे नहीं उठ सकते तो तुम समझ रहे हो क्या, मैं हिसाब रख लेता हूँ दिन रात का, तुम वो ये। तो इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा दिन रात का हिसाब रख लेगा, और हमें इसका फ़िक्र नहीं करना चाहिए कि हम 10 दिन नहीं कर सकते। 10 दिन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 डेज़। अब उसमें हमने करना क्या है? एंड पे आप लोगों से एक परमिशन भी लूँगी छोटी सी। बहरहाल अभी हमने करना क्या है? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बहुत ही प्यारी छोटी सी दुआ बताई हुई है, लिखेंगे आप लोग? इन्ना का अफूबन, ये अब अरबी में ही है, इतनी छोटी सी है, आप लिखा इन्ना का अफूबन तब तुहिब्बुल अफ़वा
फाफू अन्नी, ये मेरा ख्याल याद भी है बहुत से लोगों को, है ना? हाँ, अल्लाहुम्मा इन्ना का अफूवन तुहिब्बुल अफवा फाफू अन्नी, ये कि अल्लाह जी आप तो पूरे के पूरे माफ़ी ही माफ़ी हैं, है ना? अफूवन माफ़ी, अल्लाह जी आप तो पूरे पूरे माफ़ी ही माफ़ी हैं। तो आपको बड़ी पसंद है, आपको माफ़ करना बड़ा पसंद है ना, आप मुझे माफ़ कर दें। ये इसकी इस दुआ का मतलब है। कितना प्यार है। अगर हम किसी वक्त पूरे दिल से छुप छुपा के अपने अल्लाह से ये कह रहे होंगे तो क्या ख्याल है वो सुनेगा नहीं हमारी ये बात? सुनेगा, वो सुनने के लिए बैठा हुआ है, हम मांगने के लिए तैयार हो जाएं। सही, तो फिर एक तो ये होता है। दूसरी जो बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इन ताकरातों के लिए या इस आखिरी अशरे के लिए, इस लास्ट 10 डेज़ के लिए, वो ये है कि एतिकाफ़। और ये एतिकाफ़ जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं शुरू हुआ, नहीं, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। हमें कैसे पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से एतिकाफ़? वो ऐसे हमें पता चलता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वो इसको काबे को बना रहे थे, बैतुल्लाह की दीवारें ऊंची कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इस मेरे घर को अब तुमने बना लिया है ना, इसको अब प्योरीफाइड रखना। किसके लिए? जो एतिकाफ़ करने वाले हैं उनके लिए, जो सजदा करने वाले हैं, जो एतिकाफ़ करने वाले हैं, जो रुकू करने वाले हैं, उनके लिए। इसको याद आ गई आयत? वो इस तरह की आयत है, रेफरेंस में नहीं निकाल सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन पक्की बात है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मेरे इस घर को अब प्योरीफाइड रखना। किसके लिए? सजदा करने वालों के लिए और एतिकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू करने वालों के लिए। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि एतिकाफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से नहीं शुरू हुआ, ये हमेशा से है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। और उसका मतलब क्या होता है? एतिकाफ़ का मतलब क्या है? एतिकाफ़ का मतलब ये है कि एक तरफ ये इसके लिए भी है ना, जो मक्का के लोग थे, जो बुत उनके थे और जो आगे से मुशरिक जवाब देते थे, सिर्फ मक्का के नहीं, बहुत और भी कौमों के। तो वो कहते थे मोतकिफ़ हैं हम इन ये जो बुत हमने खड़े किए हुए हैं ना, हम इनकी तरफ ही मोतकिफ़ हैं, हम इन्हीं की तरफ एतिकाफ़ करते हैं, हमने नहीं। अब एतिकाफ़ का मतलब ये होता है कि हर दूसरी चीज़ को छोड़ के सिर्फ उस एक की तरफ अपना रुख कर लेना, उससे बातें करना, उसकी इबादत करना, उसको उसका अगर कुरान हकीम है तो वो पढ़। ये एतिकाफ़ का मतलब ये एक की तरफ मुतवज्जो हो जाना, बाकी सब कुछ छोड़ के एक की तरफ तवज्जो रखना। और इतना ये ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। हम बेचारी औरतों को तो मस्जिदों में कोई वो नहीं घुसने देते ना, लेकिन चलो घर में ही जब अगर आप करें ये कि, और ये भी देख लें आप लोग, मतलब कि आप हस्बैंड्स होते हैं, हमारा घर होता है, हमारे यानी कि हम 10 दिन किधर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप 5 दिन भी कर सकती हैं, आप 3 दिन भी कर सकते हैं, आप 2 दिन भी कर सकते हैं, 1 दिन भी 1 घंटा भी कर सकते हैं। उसकी तरफ मतवज्जो हो के पूरी अपनी हर सोच समझ को दिल दिमाग से निकाल के आप उसके सिर्फ उसके लिए उसकी तरफ तवज्जो करें, अल्लाह ताला की तरफ। तो ये होता है जी एतिकाफ़। तो ये आदमियों का जो एतिकाफ़ होता है वो तो मस्जिदों में होता है, और औरतों का जो है वो नॉर्मली वो फिर घरों में ही कर लेती हैं ज़्यादातर, क्योंकि मस्जिद में शुरू किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, लेकिन वो फिर थोड़ी सोशल मसले मसाइल की वजह से फिर उन्होंने औरतों को कहा कि आप घरों में भी कर सकते हैं, कर लें। तो आप ये देख लें कि इसका ये नहीं मतलब है कि पूरे ज़रूर 10 दिन ही होगा तो एतिकाफ़ होगा। ख़वातीन का, आदमियों का पूरा 10 दिन है भाई, उनके ऊपर ना कोई जिम्मेदारी घर की है, ना खाने पकाने की है, ना उन बच्चों को संभालने की है, ना अपने घर को मेंटेन करने की है। तो इसलिए उनका पूरा 10 दिन का है एतिकाफ़। ख़वातीन जो है वो जितना मर्जी कर सकती हैं वो करें, ठीक है जी। और उसमें करना क्या, बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। जब आप ये करते हैं ना तब आपको इसकी खूबसूरती समझ आती है एतिकाफ़ की। जब आप अगर कभी आपको अल्लाह नसीब करे
تو جب آپ یہ کریں تو پھر اس کی بیوٹی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کتنی خوبصورت چیز ہے. اور اس ایک رات میں اگر آپ کو 1000 مہینوں کی بلیسنگز مل رہی ہیں، 1000 مہینوں کی بلیسنگز اس ایک رات میں آپ کو مل رہی ہیں، تو ول یو لیو اٹ؟ آئی تھنک وی مسٹ ناٹ لیو اٹ. آدمیوں کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے، اور وہ بلکہ خود بھی اعتکاف وغیرہ میں جاتے ہیں، آدمی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک اور بات کہ یہ اعتکاف فرض نہیں ہے، یہ اعتکاف فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. ایک پوری کمیونٹی کے اندر سے ایک بندہ بھی اعتکاف کر لے تو پوری کمیونٹی کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک یعنی کہ پوائنٹ ہے بیچ میں اعتکاف کے. لیکن وہ اس کی 20ویں روزے کی شام سے اچھا، ایک بہت ہی بیچارے انسانوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ 21ویں کی رات پہلے آئے گی کہ دن پہلے آئے گا. او بھائی عقل مندو، جب چاند نکلتا ہے آج رات کو نکلے گا تو کل پہلی ہوگی، دن پہلا کل ہوگا، رات پہلے آئے گی. تو وہ 21ویں کی رات کب شروع ہو جائے گی؟ 20ویں روزے سے. 20ویں روزے کی شام جب ہوگی تو 21ویں کی رات شروع ہو جائے گی. تو وہ 21ویں کی پھر اس طرح سے، ورنہ تو پھر وہ 30ویں کا تو رات پھر آگے جا کے اس سے اگلی رات ہوتا. یہ بڑی کنفیوژن ہے، مجھے خود بھی تھی بڑی دیر بڑی رہی. لیکن جب جی 20ویں شام کو، 20ویں کی شام کو جنہوں نے جانا ہوتا ہے، ہاں جی وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے جی سارا اس کا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون آخری راتوں میں ڈھونڈو، یہ نا وہ ہے جی 2015 اور 2017 حدیثیں بخاری کی. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بے شک دیکھیں. لیکن جی 2015 2017. اور ایک دفعہ نا 7 بندوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ نے ایک ہی خواب دیکھا. اور وہ خواب یہ دیکھا کہ 7 دن جو آخری جو ہے نا 7 راتیں جو ہیں وہ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ساروں نے ایک ہی جیسا خواب دیکھا تو اسی کو اڈاپٹ کر لو. مطلب کہ کوئی یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کے مطلب اسی کے بیچ میں نہیں لگے رہنا چاہیے. جو اس کا اصل مقصد ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہونا، وہ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بس یہ میری آج کا تو کوئی کویشچن اگر آپ لوگوں کے ہے اس معاملے میں، لیلۃ القدر کے معاملے میں کوئی کویشچن ہے تو بے شک بول دیں. بٹ یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے سارا. یہ جو اعتکاف میں لیڈیز بیٹھتی ہیں اکٹھے ہو کے ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں، کیا بیٹھنا چاہیے اس طرح کہ علیحدہ بیٹھنا چاہیے؟ نہیں بھائی، میں تو اس کو مجھے تو اس کا سچی بات، میں مفتی تو ہوں نہیں، مجھے اس کے فتوے کا نہیں پتہ. بٹ جو اس کا ایسنس ختم ہو جائے گا نا. 2 یا 4 یا 6 خواتین بیٹھی ہوں گی تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اعتکاف ہوگا. جی ہاں جی. لیکن کمرے میں اکثر لیڈیز جو سی ہیں، میں نے دیکھا ہے ہماری فیملی میں بھی ہوتا ہے. مجھے اس کی تھی تھوڑی سی کنفیوژن کہ ایک ہی کمرے میں 2 3 4 لیڈیز اکٹھی بیٹھ کے اعتکاف رکھ رہی ہیں. نہیں پھر ہو سکتا ہے بھائی اگر انہوں نے ان کی وہ ہے، اس میں میرے پاس فتویٰ کوئی نہیں ہے کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں. لیکن جو اعتکاف کی ایسنس ہے نا وہ تو یہی ہے کہ یو بی alone 1 to 1 with اللہ سبحانہ وتعالیٰ، 1 to 1 with اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ کہ آپ 1 to 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہو جائیں اور اس میں آپ اس کی بلیسنگز مانگیں جو اس نے کہا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بلیس. اور کوئی کویشچن آپ لوگوں کا کوئی اس کے معاملے میں؟ جیسے اس نے یہ پوچھا کہ بہت سی خواتین ایک کمرے میں بیٹھ کے کر لیں اعتکاف، تو میرا تو نہیں ہے یہ خیال. جی لیلۃ القدر کا والے دن بتایا نا، ہمیں جو 7 تھا پورے 7 کا، ہم جو شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو 14 شعبان ہوتی ہے وہ والی رات ہوتی ہے. ہاں نہیں، یہ بالکل ضعیف حدیثیں ہیں. بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے، میں نے لکھا بھی ہوا تھا حالانکہ کہ میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی. جس کو 15 شعبان جو کہتے ہیں، جس کو شب قدر کہتے ہیں، ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں دونوں
جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں پہلے سورہ قدر پوری کی پوری اس نے کہہ دیا کہ رمضان میں ہوا یہ سارا. جو حساب کتاب لکھے جاتے ہیں جی سارا کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. کہ رمضان یہی پھر سورہ دخان میں آپ کو وہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہم نے لیلۃ مبارکن میں اتارا, یہ سارا کچھ اس میں یہ کچھ ہوتا ہے. اور یہ پھر اللہ نے بتا دیا کہ قرآن نازل ہونا جو شروع ہوا ہے وہ اس میں ہوا ہے, رمضان میں, شعبان میں نہیں ہوا. اچھا ایک تو قرآن نازل چلو وہ یہ ہے کہ 27ویں شب 27ویں ہو 21ویں ہو وہ تاخراتوں میں سے کوئی نہیں ہے, یہ نہیں, یہ 27ویں کنفرم شب ہی ہے. ہی نہیں. یہ بہت سے لوگ کیونکہ کہتے ہیں اس لیے کوئی 27ویں کو سمجھ لے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. کیوں لیلۃ القدر تلاش کرو, تلاش کرو. لیلۃ القدر ہے کیا اور کیا تلاش کرو. میرے سونے وہ رات ہے جس میں آپ کے اوپر بے شمار نعمتیں آپ کو مل سکتی ہیں. آپ بہت ایک دعا کے آپ کو 1000 دعاؤں کا اجر مل سکتا ہے. ایک آیت کو پڑھنے کا آپ کو 1000 دفعہ پڑھنے کا اجر مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ. جیسے سنا ہے نا کہ شب قدر والے دن درخت بھی جھکے ہوتے ہیں, موسم ایسا ہوتا ہے کہ اوف اللہ, یہ سب دیکھو پتہ کیا ہے, چاند ایکسٹرا چمک رہا ہوتا ہے, چاند ایکسٹرا چمک رہا ہوتا ہے, بڑا اچھا وہ یہ بڑی اس طرح کی سنی ہوئی ہے. جی سنی ہوئی ہے, بڑا اچھا موسم ہوتا ہے. پھر پہلے آپ اس کو شب قدر کو کر لیں, پھر یہ بھی کرتے ہیں. شب قدر جو ہے جو 15 شعبان ہے اس کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں. بشرا, جو شب قدر کے متعلق احادیث ہیں وہ سب ضعیف ہیں, ان کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. جو ضعیف حدیث ہوتی ہے سن لیں اس کو پوری طرح سے اس طرح کنسیڈر نہیں کرنا جیسے صحیح حدیث کو آپ کنسیڈر کریں. ٹھیک ہوگی. سوری کیونکہ سوال سے میں الگ بات نکل جاتی ہے. جی ضرور. جو ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم رات کو عبادت کرتے ہیں, وہ کیا صحیح ہے کہ وہ سنو میری بیٹی, آپ سارے مہینوں کی ساری راتوں میں عبادت کریں, آپ کو کوئی غلط تو کچھ نہیں ہے. سن لیں آپ سارے 365 دن آپ روزہ رکھتے رہیں, اس میں کوئی کمی یا کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ اس کو ایک تہوار بنا لینا. اس کو تہوار بنا لیتے ہیں نا, ہے نا, حلوے پکانے اور فلانا یہ تہوار جو بنا لیتے ہیں, دس از رانگ. آپ اس رات کو عبادت کریں, ساری رات بیٹھ کے 15 شعبان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس قدر روزے اور اس قدر عبادت کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ کوئی بات نہیں کہ 15 شعبان کوئی اہم ہی ہے. نہیں, آپ 15 شعبان کی رات کو ضرور عبادت کریں. آپ 15 شعبان کا روزہ بالکل ضرور رکھیں. ڈونٹ میک اٹ اے فیسٹیول. اس کو تہوار نہ بنائیں. اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ وہ والی رات ہے جس میں قرآن اترنا شروع ہوا. قرآن اور نہ ہی تو آپ کیک کاٹے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں جی یہ بھی چیز بڑی ہاں جی ہاں دکھاتے تھے کہ اتنا بڑا کیک بنایا ہے, سارے آ رہے ہیں اور وہ کاٹ رہے ہیں. کاٹیں شب قدر پہ. یعنی پھر جب دیکھیں جب آپ فیسٹیول کسی چیز کو بنا لیتے ہیں نا, فیسٹیو بنا لیں, تو پھر وہ اسی طرح کی خرافات شروع ہو جاتی ہیں. اور ہر بدعت پھر یہ بدعت ہو جاتی ہے. وہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم. یہ تو سنی ہوئی ہے نا حدیث کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں. تو اس لیے کسی بھی چیز کو جو اتھینٹک نہیں ہے, یہ اتھینٹک نہیں ہے, یہ ضعیف ہے حدیث. شب قدر کے متعلق یہ جو شب برات جسے کہتے ہیں, شب برات جسے کہتے ہیں, برات کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے معافی. ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو ضرور معافیاں مانگیں, ضرور سب. اس کو تہوار نہ بنائیں. بات سمجھ میں آ گئی, کلیئر ہو گئی. اس میں کوئی یہ نہیں ہے. یہ جو سارے کام, اس میں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اس میں سارے کام اللہ تعالیٰ بجٹ جو ہے وہ سارا بناتا ہے, اور یہ وہ پتہ جھڑ جاتا ہے. یہ سب حدیثیں جی میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ سب حدیثیں ضعیف ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ کہاں کہہ دیا؟ سورہ دخان میں.
یہ کہہ دیا کہ وہ رات ہے جس میں ہر چیز ہر حکم کی ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے. تو ہمیں اس سے زیادہ ضعیف جا کے حدیثوں پہ تو نہیں نا اعتبار کرنا چاہیے. ہمیں قرآن کی آیت کے اوپر سب سے زیادہ اعتبار کرنا چاہیے. لیکن یہ اس قدر اس ہندو پاک میں یہ شب برات کھبی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کبھی جا کے سعودی عرب میں یا عرب ایمریٹس میں کوئی 15 شعبان نہیں ہوتی, کوئی 15 شعبان نہیں ہوتی. ہم لوگ تو بچپن سے دیکھتے میری جان یہ میں آپ بتا رہی ہوں نا, یہاں کا کلچر ہے, یہ انڈو پاک کا کلچر ہے اور کہیں کا نہیں. انڈو پاک مینس کہ انڈیا, پاکستان, وہ کون, بنگلہ دیش, فار ایسٹ, یہ ان کا ہے. یہ بہت ہی اللہ معاف کرے ان پہ کہانیوں پہ زیادہ اس کو مثالوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں نا. ویسے بھی اسپائسی نہیں, سچی بات ہے, یہ اسپائسی خوراک کو بھی پسند کرتے ہیں نا یہاں کے لوگ, ہے نا. اسی طرح وہ کہانیوں میں بھی وہ اسپائسی کہانیاں پسند کرتے ہیں. تو اس میں کیونکہ حلوے مانڈے یہ وہ فلانا, تو اس لیے وہ اس کو ایک فیسٹیول بنا لیتے ہیں. وہ نہیں ہے کہیں بھی, ٹھیک ہے. اس کو جان لیں کہ اس کے لیے جتنی بھی احادیث ہیں وہ ہیں کہ وہ اس میں سارے فیصلے اللہ نے کیا بتایا. سورہ دخان کی جا کے آیتیں پڑھنا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم, جتنے حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں, جتنے اللہ کے احکامات ہوتے ہیں, وہ اس رات میں وہ کیے جاتے ہیں, ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں, اور اس رات میں وہ. اور یہ پکا نہیں ہے کہ 27ویں شب ہوتا ہے. نہیں, یہ بھی پکا نہیں ہے. 27ویں شب پکا نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 27ویں شب ہے, لیکن یہ پکی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ان آخری راتوں میں تلاش کرو. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں ایک آپ اپنی نانی سے پوچھیں نا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. شی ول ناٹ ٹیل یو, شی کین ناٹ ٹیل یو, بیکاز اس کے زمانے میں کیلنڈر کو اتنا وہ ہی نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں جب پہلی یہ نکلی تھی, ہاں جب جنگ ہے نا, تو جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بالکل ہی کوئی وہ نہیں تھا نا اس طرح کا. تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ ذرا آپ یہ بتائیں یاد کر کے کہ یہ نازل کب ہونا شروع ہوا تھا, کس رات کو, پرٹیکولرلی 27ویں تھی کیا تھا, وہ 21ویں تھی کہ 23ویں 25. تو انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں, میں یاد نہیں ہے مجھے اس طرح. تو جب وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وہ انہیں جب یاد آیا, جب وہ باہر نکلے تو لوگ جھگڑ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو کتنا بری چیز ہے یہ جھگڑا, اس نے مجھے وہ بھلا دیا, میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا تو مجھے وہ بھلا دیا ہے. تو اس میں بھی حکمت ہے, بھلا دیا ہے تو اچھا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ چلو 5 راتیں کوئی اٹھ کے کچھ تھوڑا اللہ سے معافیاں مانگ لیں. ہم تو کتنی دیر معافی ہاں جی مانگیں تو پھر جو یہی بتانے آ رہے تھے, تو یہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی, ورنہ وہ کیسے بھول سکتے ہیں. ہاں وہ کیسے بھول سکتے ہیں. تو یہ ہے بات کہ اس میں 2 باتیں. ایک حدیث میں کئی پہلو ہوتے ہیں میری بیٹی. اس حدیث میں ایک پہلو یہ ہے کہ جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ تمہیں اتنی بلیسنگ والی چیز بھلا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ میری امت جو ہے یہ 5 راتیں جاگ لے, یہ کھٹ لے کچھ, ہے نا, یہ اس کی حکمت ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں, نہیں تو ہم نے 27ویں کو ہی کرنا تھا, ہم ایسے ڈھیٹ ہیں پورے. تو یہ ہاں جی ہاں جی ابھی بھی اسی پہ ہی ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ چلیں یہ آپ 127 یہ کر لیں تو بڑی بات ہے. اچھا جی چلیں بس اب ٹھیک ہے, کوئی اور کوشچن تو نہیں ہے. ہاں جی چلیں بہت اچھی بات ہے جی, شکر الحمدللہ. کوشچن کر لیا کریں, اس سے کلیئرٹی آتی ہے. تھینک یو جی فار لسننگ. اللہ حافظ.